الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز وقار، ہمارا سلسلہ 20 رکعات نماز تراویح کا جاری ہے۔ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج اس سلسلہ کی 8ویں نشست ہے۔ آج کی اس نشست میں 20 رکعات نماز تراویح کا ثبوت صحابہ اکرام اور تابعین اور اجماع امت سے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اس سلسلہ میں میرا پہلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے موسوعہ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کا، اور سامعین عزیز وقار اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 268 ہے۔ محدث امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے صاحبزادے اور جو کہ صحابی رسول بھی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر سے روایت فرماتے ہیں فَكَانَ يَأُمُّهُمْ عبد الرحمن ابن ابی بکر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو تھے وہ نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے، اور حضرت سعید بن ابی الحسن بھی پڑھایا کرتے تھے، اور مروان العبدی بھی پڑھایا کرتے تھے۔ فَكَانُوا يُصَلُّونَ بِهِمْ 20 رکعات، اور یہ تینوں 20 رکعات نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ سامعین دوبارہ سنیے گا، فَكَانُوا يُصَلُّونَ بِهِمْ 20 رکعات، یہ تینوں حضرات 20 رکعات نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے صاحبزادے ہیں، اور حضرت سیدنا سعید بن ابی الحسن اور مروان العبدی، یہ تینوں 20 رکعات نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ پتہ چلا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی بکر جو کہ صحابی رسول ہیں، وہ بھی 20 رکعات نماز تراویح کے قائل تھے۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، سامعین عزیز وقار، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مختصر قیام اللیل، لکھنے والے ہیں محدث محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ، اور سامعین عزیز وقار اس کتاب کا صفحہ نمبر 221 ہے۔ اور یہی روایت جو میں اب پڑھنے لگا ہوں عمدۃ القاری کے اندر حافظ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے، اور بدر الدین عینی کی کتاب کی جلد نمبر 10 ہے، اور سامعین عزیز وقار اس کا صفحہ نمبر 581 ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ زید بن وہب سے نقل کرتے ہیں، زید بن وہب کہتے ہیں کان عبداللہ ابن مسعود یصلی لنا فی شہر رمضان، کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود جو کہ چوٹی کے صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، زید بن وہب کہتے ہیں رمضان المبارک کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جماعت کروایا کرتے تھے اور نماز تراویح بھی پڑھایا کرتے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں قال الاعمش کان یصلی 20 رکعتا ویوتر بثلاث، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعات نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے اور 3 رکعات نماز وتر پڑھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ حافظ بدر الدین عینی لکھ رہے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کہ چوٹی کے صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ رمضان المبارک میں 20 رکعات نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے التاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، تاریخ الکبیر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سامعین عزیز وقار اس کی جلد نمبر 8 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 340 ہے، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کانا سوید بن غفلہ یا امنا فی رمضان 20 رکعہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ، دوبارہ سنیے گا، کان سوید بن غفلہ یا امنا فی رمضان 20 رکعہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سوید بن غفلہ رمضان المبارک کے اندر 20 رکعت نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ الحمدللہ، یہ تھا حوالہ التاریخ الکبیر کا جو کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں مصنف ابن ابی شیبہ ہے، امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی، مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سامعین ذی وقار اس کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 285 ہے۔ 285 اور 86 صفحہ پر امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار تابعین سے 20 رکعت نماز تراویح جو ہے وہ نقل کی ہے۔ چند ایک کے اسماء میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، اگر میں تمام عبارتیں پڑھوں تو بات بہت طویل ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شتیر، حضرت سیدنا عطا، حضرت سیدنا حارث، حضرت علی بن ربیعہ، حضرت سیدنا ابن ابی ملیکہ، یہ تمام تابعین 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے۔ الحمدللہ، یہ تمام تابعین 20 رکعت نماز تراویح کے قائل تھے۔ الحمدللہ، سامعین پتہ چلا کہ صحابہ اکرام اور تابعین 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے، اور الحمدللہ اسی کے اوپر صحابہ اور تابعین اور تمام امت کا اجماع ہے۔ اب میں اجماع کے متعلق بھی پہلا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے بدائع الصنائع، لکھنے والے جلیل القدر محدث اور فقیہ امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ، اور سامعین ذی وقار اس کتاب کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 288۔ 288 صفحہ کے اوپر امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے حکم پر 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا مِّنْهُمْ عَلَى ذَلِكَ۔ فرماتے ہیں کسی ایک صحابی نے بھی 20 رکعت نماز تراویح کا انکار نہیں کیا، اور یہ صحابہ اکرام کی طرف سے 20 رکعت نماز تراویح پر اجماع ہو گیا۔ الحمدللہ، فرماتے ہیں صحابہ کی موجودگی میں حضرت سیدنا ابی بن کعب نے حضرت عمر کے حکم کے مطابق 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی، کسی ایک صحابی نے بھی 20 رکعت کا انکار نہیں کیا، اور فرماتے ہیں اس بات پر صحابہ کا اجماع ہو گیا۔ الحمدللہ، اور سامعین ذی وقار یہی بات جو امام کاسانی لکھ رہے ہیں، یہی بات مجموع الفتاوی جلد نمبر 23 کے اندر علامہ ابن تیمیہ نے بھی لکھی ہے کہ اس بات پر صحابہ کا اجماع ہے کہ تراویح کی 20 رکعت ہیں، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر 56 ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب الاذکار امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، کتاب الاذکار امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سامعین ذی وقار یہ کتاب بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، اور اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 151۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلم ان صلاۃ التراویح سنت باتفاق العلماء وہی 20 رکعہ۔ فرماتے ہیں جان لو کہ تراویح جو ہے وہ امت کے علماء کے اجماع کے ساتھ ثابت ہے، اور اس کی 20 رکعات ہیں، اور اس بات پر اجماع ہے امت کا۔ الحمدللہ، فرماتے ہیں اعلم ان صلاۃ التراویح سنت باتفاق العلماء وہی 20 رکعہ۔ فرماتے ہیں کہ تراویح کے سنت ہونے پر علماء کا اتفاق ہے، اجماع ہے، اور اس بات پر بھی اجماع ہے کہ تراویح کی 20 رکعات ہیں۔ الحمدللہ، یہ تھا حوالہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ کی عینی شرح کنز، اور سامعین ذی وقار یہ لکھنؤ کی چھپی ہوئی ہے،
اور اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 119 ہے۔ لکھتے ہیں کہ بسند صحیح ثابت ہے کہ حضرت عمر کے زمانہ میں، حضرت عثمان کے زمانہ میں اور حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں صحابہ اکرام 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں فصار اجماعاً، اور اسی بات پر صحابہ اکرام کا اجماع تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ سامعین ذی وقار، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے مرقات المفاتیح محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، مرقات المفاتیح محدث ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، اور سامعین ذی وقار اس کتاب کی جلد نمبر 3 ہے اور صفحہ نمبر 346 ہے۔ ملا علی قاری لکھتے ہیں اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعت۔ محدث لکھتے ہیں ملا علی قاری کہ صحابہ کا اس بات پہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ تراویح کی 20 رکعات ہیں۔ الحمدللہ۔ دوبارہ سنیے گا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں اجمع الصحابۃ علی ان التراویح 20 رکعت۔ محدث ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ صحابہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ تراویح کی 20 رکعات ہیں۔ الحمدللہ۔ اب اس سے اگلا حوالہ، یہ میرے ہاتھ میں فتاوی عزیزی ہے محدث کبیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، فتاوی عزیزی محدث کبیر شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کا، اور سامعین ذی وقار اس کتاب کا صفحہ نمبر ہے 485۔ لکھتے ہیں اور تراویح کی 20 رکعت ہونے پر صحابہ کا اجماع ثابت ہے۔ الحمدللہ۔ شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعت ہونے پر صحابہ کا اجماع ثابت ہے، صحابہ کا اجماع ثابت ہے۔ دوبارہ سنیے گا، میں پڑھ دیتا ہوں۔ لکھتے ہیں اور تراویح کی 20 رکعت ہونے پر صحابہ کا اجماع ثابت ہے۔ الحمدللہ۔ شاہ صاحب لکھ رہے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعت ہونے پر صحابہ اکرام کا اجماع ثابت ہے۔ الحمدللہ۔ سامعین ذی وقار، آپ نے سنا کہ آج کی اس نشست میں میں نے 20 رکعت تراویح کو صحابہ اکرام اور تابعین اور اجماع امت سے ثابت کیا۔ وما علیہ الا البلاغ۔